بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تضرب الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، اللہ اگر بات چیت کرنا چاہے تو ملائکہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات آنے والی ہے، اللہ گفتگو کرنے والا ہے، تو ملائکہ اپنے پروں کو زمین میں مارتے ہیں، ملائکہ اپنے پروں کو اپنے آسمان میں مارتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ بڑے بڑے سنکلیاں بڑے چٹان میں مارے جائیں تو جو جھنکارے کی آواز آتی ہے ویسی جھنکاروں کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی کی، اللہ نے بات کی، تو سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی بات اتارتا ہے تو آسمان تھرانے لگتا ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پورے آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ اپنی بات جبرائیل کو دیتا ہے، انہیں سب سے پہلے بیدار کرتا ہے، اس کے بعد ان کے پاس وحی ہوتی ہے، اور جبرائیل وحی کو لے کر چلتے ہیں تو پورے ملائکہ بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، اور جبرائیل کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ لیجئے سنیے اللہ نے حق کہا ہے۔ ایک مرتبہ جب وحی ہوتی ہے آسمان میں یہ عالم ہے، فرشتوں کا یہ عالم ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے قریب رہنے والے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہے، پورا آسمان ہلنے لگتا ہے، اور پورے کے پورے ملائکہ فرشتے بے ہوشی کے حال میں چلے جاتے ہیں، ڈر کے مارے، ہول دھڑکے کی وجہ سے پریشان ہو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ جب اللہ وحی کرنا چاہے تو آسمانی دنیا میں یہ حشر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ملائکہ جو اللہ کے قریب ہیں، ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کیا ہیں؟ جن کی کروڑہا کی تعداد ہے، ان میں سے صرف آپ اسرافیل کو لے لیجئے جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، جو عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 کی ہے، اللہ کے عرش کو لے کھڑے ہوئے ہیں جن کی تعداد 8 کی ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہیں جن کا نام اسرافیل، ان کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے، آپ چاہے کوئی بھی وہیکل استعمال کر لیجئے 700 سال لگتے ہیں ان کے کھاندے سے ان کے کان کے لولکیوں تک پہنچنے کے لیے۔ اب ان کا جسم ہے، اب ان کا سر ہے، ان کے پیر ہیں، یہ ایک نہیں 8 ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 8 کے 8 ملائکہ ان کے نظریں نیچی ہیں، اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر دیکھتے نہیں ہیں، اوپر دیکھنے کی طاقت نہیں۔ جب وہی ہوتی ہے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ عظمت والے۔ اب آپ کو قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو قرآن کی عظمت جاننا ہے تو یہ سن لیجئے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ اس وجہ سے نہیں کہ پہاڑ پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، پہاڑ پر وزن گرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظمت پہاڑ محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین یحملنها، ہم نے اللہ نے آسمان زمین پر ایک قرآن پیش کیا، سبوں نے کہا کہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ اللہ تیرا کلام ہے، بے حرمتی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی۔
تو عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو قرآن اللہ کا کلام بار بار کہتے ہیں یہ ہمارے پاس احساس کم کر چکا ہے، لیکن فرشتوں کے پاس ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مرتبہ وہی ہوئی، سارا آسمان کھلبلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جبرائیل اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں تو ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں اس اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے پورا گروپ اترتا ہے نیچے، پورا گروپ اترتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ۔ اللہ کہتا ہے جب اللہ کا کلام اترتا ہے، جبرائیل لے کر اترتے ہیں، جبرائیل کے چاروں طرف ملائکہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ جبرائیل کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کلام کو آسان نہیں کیا ہوتا، ہم انسان کب کا جھجر ہو جاتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے تم میں سے کوئی آدمی، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تم میں سے کوئی آدمی اس نصیحت کو مانے، اس نصیحت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ کا کلام جب ہم کہتے ہیں بہت بڑی چیز کہتے ہیں، بہت بڑی چیز کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں اور بڑی آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرشتے، انبیاء اور رسل، انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے عزیز ساتھیو، اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔